بیب کا کام لیکن ایم کیو ایم اور وہ سارا وقت آپ کو نیگوسیٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم ہر بجٹ سے پہلے آپ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے کہ جی ہم آپ کیا دے رہے ہیں، ایکسٹرا فنڈز دیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ فیلنگ لگتے ہیں آپ کو کہ آ جائیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی سمبل پہ الیکشن لڑیں، پلیٹ فارم سے لڑیں. جی اچھا ہاں صاحب، آپ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرنے چاہتے ہیں، اس میں حکومت کی خاصی گھبراہٹ تھی. کیا تحلیل کرنے میں اب کوئی آپ کے لوگوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے کسی قسم کا؟ دیکھیں ہمیں ان کا تو خیر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بالکل پی ڈی ایم گھبرائی ہوئی ہے. الیکشن سے ڈرتے ہیں نا. اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھی بھاگ گئے، کراچی کے لوکل گورنمنٹ سے بھاگ جاتے، الیکشن لڑ نہیں سکتے. ان کا صرف سٹرینگتھ یہ ہے کہ زرداری آتا ہے چوری کا، حرام کا پیسہ لے کے، اور وہ لوگوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں 2 عورتوں مجھے آئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جا کے کہ ہمیں انہوں نے پیسے آفر کیے. اس کے علاوہ ہر جگہ یہ جب سندھ ہاؤس لگا، منڈی لگی، وہاں پیسے لے کے آ گئے. تو کوئی سندھ ہاؤس میں جب آئے تو کسی نے روکا نہیں ان کو، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی پاکستان کے انصاف کے نظام نے، کہ اتنی وائلیشن ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن اور آئین کی کہ آپ پیسے لے کے ایک گورنمنٹ کو گرا رہے ہیں. اور وہ گواہ تھے جن لوگوں کو انہوں نے آفر کیا ہوا تھا. وہ جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سو یہ بہت بڑا اس وقت ہماری جمہوریت کے اوپر ایک داغ پڑا ہوا ہے. بلکہ جمہوریت کی نفی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں لیکن آکشن ہو جاتی ہے کہ قیمتیں لگا دیتے ہیں لوگوں کی، جو اب ہو رہا ہے. تو جو یہ ڈرے ہوئے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹس خود گرانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے گورنمنٹس نہیں گرانی. یہ جو اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خرید کے تو ادھر. ہاں صاحب، سنا کہ 7-8 لوگوں پہ بڑا دباؤ ہے، اس قسم کی کوئی بات میں حقیقت ہے پی ٹی اے کے لوگوں کے؟ ہمارے بھی ہیں، اور جو ان کے لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. 2-3 لوگوں کے اوپر ہمارے یہ جو مسٹر ایکس اور وائی ہیں وہ بھی یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی میسیجز دیے نچلے والوں کو کہ دیکھیں آپ عمران خان کی تو اب چانس کوئی نہیں ہے، تو آپ دوسری طرف چلے جائیں، تو آپ ایبسٹین کریں ووٹنگ سے، جو کانفیڈنس کی ووٹ ہوگی. تو خان صاحب، اگر آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو کیا پنجاب اور کے پی کے عمران خان سے دوبارہ اسمبلی تحلیل کریں گے؟ اس اعلان پہ آپ ہیں؟ بالکل کریں گے جی، ہم بالکل اس لیے کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان کی بہتری ہے. کہ اگر آپ الیکشن، جتنی دیر آپ الیکشن ڈیلے کرتے جائیں گے، پاکستان کے اتنی دیر مسئلے بڑھتے جائیں گے. وہ تو اب سب کو پتہ چل گیا. نہیں جی، پہلے جب میں نے 6-7 مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کرواؤ گے تو یہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، تو تب میرے اوپر کہا جی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دو. تو اب تو ساری کوئی دنیا کا باہر معیشت کا ایکسپرٹ ہے یا اندر ہے، وہ سب سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے آج حالات کیا ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں تھے. تو اس کو پہلا قدم تو ادھر سے نکلنا ہے، تو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ ہیں الیکشنز. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ ٹریگر آف کرے. جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ایک جنرل الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ملک اس میں سے نکلے. لیکن خان صاحب اب سلائیڈ میں ہے، فری فال میں ہے، اس وقت پاور میں آنا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اگلا بجٹ بنانے دیں، سو بیکاز جب باٹم آئے تو کم از کم آپ اس کو اوپر اٹھا سکیں پولیٹیکلی اسپیکنگ؟ دیکھیں جی، بجٹ تو بہت دور ہے، ابھی ہنوز دلی دور است. ابھی تو یہ مہینہ جو ہے جنوری کا، جب یہ آئی ایم ایف کی پوری کنڈیشنلٹیز مانیں گے تو وہ جو بوجھ اب عوام کے اوپر پڑنے لگا ہے، پہلے تو اس کا سامنا کریں. وہ بجٹ تو دور ہے ابھی. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ملک کو اگر جلدی سے کوئی لوگوں کے سامنے یہ جو سٹیم بھرتی جا رہی ہے الیکشن کے ذریعے یہ نہ نکلی تو یہ سڑکوں کے اوپر سری لنکا ٹائپ سچویشن ہو جائے گا. لیکن خان صاحب اب جب آپ آ رہے ہیں اٹس فار مور ڈیفیکلٹ دین کرونا، اس وقت کا پاکستان جو ہے، تو اس حوالے سے کوئی تیاری؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی بڑا چیلنج ہے. لیکن میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو ہم ایک اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویسا موقع ملے گا کہ ہم وہ کام کریں پاکستان میں، یعنی جو پاکستان کا سسٹم
آہستہ آہستہ کرمبل کر گیا ہے, جو تباہ ہو چکا ہے, جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کے لیے سرجیکل چینجز کریں, وہ چینجز کریں جو کہ اب تک ہم کرتے نہیں تھے. اس کے لیے ایک مضبوط مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے رول آف لا قائم کریں, یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں, اس میں سرجری کریں, کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کے بن چکے ہیں, اس یعنی ڈپارٹمنٹس بن چکی ہیں, گورنمنٹ منسٹریز بن چکی ہیں, جن کا کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھنے سے آپ کو روکتے ہیں. مثلا آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ملک اب تب اٹھے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گے, کیونکہ جب تک آمدنی آتی نہیں ہے تو آپ تو ہر وقت IMF کے سامنے بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ڈالرز آ نہیں رہے ملک میں, امپورٹ زیادہ, ایکسپورٹس کم ہے. تو ہم پہلی گورنمنٹ تھے جس نے زور لگایا ایکسپورٹس کی طرف, اور 33 ارب ڈالر کی طرف ایکسپورٹس لے گئے. ٹیکنالوجی کے اوپر زور لگایا, جو اصل دیکھیں اگر ہم صرف IT کے اوپر, اب فیوچر ٹیکنالوجی کا, یہ پہلی دفعہ ہم نے زور 75% 3 سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی IT کی. وہ تو جب تک اب ہم اس طرف نہیں جاتے, اور ہماری کئی اب تک, میں جب پاور میں تھا, رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے, وہ رکاوٹیں دور کریں, اس ملک کا پوٹینشیل ہاں کھولیں. صاحب معافی چاہتا ہوں, ایک جہاں آپ نے 2 رپورٹس بنوائی تھی, ایک خدا بخش ابوبکر صاحب کی, انہوں نے کہا تھا یہ ساری ریگولیٹری اتھارٹی بند کر دو, اینڈ دیٹ واز اے گریٹ جاب. ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. IPPs ہیں, خوفناک بلیڈنگ ہو رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ, اس کو اگر آپ نہیں پکڑتے تو یہاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے. ایک یہی نہیں کہ صرف یہ PDM کے لوگ قانون کے اوپر کہ جی ہمیں NRO دے دو, یہاں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ. شوگر مافیا ہے, اب شوگر مافیا وہ مل کے چینی کی قیمت طے کر دیتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ریگولیٹر جو ہے کمپٹیشن کمیشن, وہ ساروں کے انہوں نے ان کو, وہ کیوں نہیں کام کر رہے ریگولیٹرز, کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر اسٹے آرڈرز لیے. میں نے ریگولیٹرز کو بلایا, 8 ریگولیٹرز کو, انہوں نے کہا جی 250 ارب روپے ہمارا پھنسا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں. 800 اسٹے آرڈرز ہیں. تو کون سا ایسے اسٹے آرڈرز ہیں کہ ریگولیٹر کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے؟ کون دنیا میں کہاں ریگولیٹر کو آپ کام کرنے سے روکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی رزلٹ آیا, اس کے اوپر چیلنج کریں. یہ تو نہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے یہ فلانی انڈسٹری. تو میں کمپٹیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں اس میں, اور یہ سارا آ جاتا ہے رول آف لا میں. کون بچتا ہے, کون یہ ساری چیزیں کرے؟ طاقتور. طاقتور کیوں بچ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہیں, وہ اس ملک کے قانون کو ہر جگہ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ روکنے کے لیے. کون سفر کر رہا ہے, کون پھنس رہا ہے؟ وہ بیچاری پاکستان کی عوام ہے. ہاں صاحب دیکھیں, دہشت گردی بہت زیادہ آ گئی ہے, جسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا. کل کو PTI کی اگر حکومت آتی ہے ان کیس, تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپریشن کیا جائے گا یا مذاکرات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ پوچھیں کہ دہشت گردی بڑی کیوں ہے. اس سے پہلے ہمارے جو دہشت گردی آتی تھی وہ افغانستان سے آتی تھی, یا TTP تھی, یا ISIL تھا, اور یا پھر بلوچ ٹیررسٹ تھے. ہماری گورنمنٹ نے 3 سال میں طالبان کی بات چیت کروائی امریکنوں سے, اور جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان کی گورنمنٹ سے. اور وہ کیوں تھے؟ کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے, یہ جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں امریکنوں کے ساتھ. اس کے بعد جو ساری ایویکویشن ہوئی طالبان افغانستان سے, 3 لاکھ لوگوں کو, یورپینز تھے, امریکن, سب ان کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور ساری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھی. مجھے کال پرائم منسٹرز وغیرہ سب کی آتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور وہ اس لیے کہ ہماری طالبان سے, حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو جب ان سے اچھے تعلقات تھے, ہمارا مسئلہ تھا TTP. اب TTP کو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ. جب وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں یہاں, کیونکہ 40-50 ہزار لوگ تھے, فیملیز ملا کے ان کے, انہوں نے سیٹل ہونا تھا پاکستان. سیٹلمنٹ کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات, اور پھر ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے تھے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. پھر فاٹا کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیے تھے تاکہ فاٹا, میں نے بار بار کہتا رہا میٹنگز کے اندر کہ جو ہمیں مسئلہ آنا ہے نا, اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں فاٹا مرجر جو ہوا ہے ان کے لیے ہم نے پیسے نہ دیے, ان کو ایلوکیٹ نہ کیا, وہ اگر یہاں مسائل شروع ہو گئے فاٹا کے اندر, تو ہمارے ملک کے اس وقت دم نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک اور وار آن ٹیرر کا سامنا کریں. لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی,
ہماری بات چیت چل رہی تھی, ہمارے مذاکرات چل رہے تھے, تب تک ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اب ان کی گورنمنٹ آ گئی, ان کا کام تھا کہ ادھر سے آگے لے کے جاتے, نہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا. شہباز شریف کتنی دفعہ قبائلی علاقے میں گیا ہے, کتنی دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس کو ایشو سمجھ ہے. رانا ثناءاللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو صرف یہ چھوٹا ایک چھوٹے بدماش کو وہاں لا کے بٹھا دیا ہے, صرف اس کا وہ کام ہے. ان کی کوئی بلاول بھٹو ساری دنیا کے چکر مارتا رہا. اس کو افغانستان جانا چاہیے تھا. اس کو افغانستان اس لیے جانا چاہیے تھا کہ افغانستان کے اندر ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں. اگر وہاں سے مسئلے, اگر ہم افغانستان گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشر ڈال سکتے تھے ٹی ٹی پی پہ. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو اب شروع ہو گئی ہے, یہ جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز, اگر اس سے عقل مندی سے ہم نے نہ ڈیل کیا, کیا پاکستان ایک اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ اور بلاول بھٹو نے کہا جی امریکی ہمارے آ کے مدد کریں. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ آپ امریکنوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ تو پھر وہی ہوگا کہ انہوں نے جہاد ڈکلیئر کر دینی ہے امریکنوں کے خلاف, اور ہمیں بھی ساتھ ان کے کر دیں جو پہلے انہوں نے کیا تھا. ہمیں بالکل مذاکرات سے اور بات چیت کر کے, اور پھر اگر آپ نے ایکشن لینا ہے, لیکن پہلے ساری بات چیت تو ایگزاسٹ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے اس 7-8 مہینے میں کوئی انہوں نے پروگریس نہیں کیا, اور آج آپ کے سامنے ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب, یہ جو حسین حقانی والا معاملہ ہے, ایک میں نے پڑھا تھا, شاید آپ اسے مجھے کنفرم کر دیں, کہ آپ بہت سے ایسے معاہدے جس میں ہم نے انڈسٹریل ڈسپیوٹس کے لیے الاؤ کیا ہوتا کہ ورلڈ بینک کے نیچے ہوں, اس میں سے 30 یا 33 معاہدے غالباً آپ کی گورنمنٹ نے کینسل کیے تھے اور باقی کرنے والے تھے. واز دیٹ آلسو ون آف دی ریزنس کہ ویسٹ کو انہوں نے استعمال کیا, یا وہ ہوئے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ ہماری جنگ نہیں تھی, جو مشرف کی وار آن ٹیرر تھی, اور یہ دونوں نواز شریف اور زرداری نے, جب میں یہ کہتا تھا یہ امریکنوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے, اور میں ہمیشہ 20 سال سے ہی کہتا رہا ہوں. اور دوسرا میں کہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, آخر میں پولیٹیکل سلوشن ہونی پڑے گی, اور وہ ثابت ہو گئی کہ وین میں ملٹری سلوشن نہیں ہوئی افغانستان میں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی, کیونکہ یہاں سارے ہماری جنگ ہے جی, یا جو کہتا تھا جی ہماری جنگ ہے, سارے تو ان سے سچ بھی نہیں بولتے تھے, وہ ذلیل بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر آپ کی جنگ ہے تو ہم آپ کو بڑا فیور کر رہے ہیں پیسے دے کے, تو وہ کہتے تھے جی ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی جنگ میں, اور آپ ان کو طالبان, وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے طالبان کی افغانستان طالبان کو شکست دے. وہ ہم دے ہی نہیں سکتے تھے, وہ ہمارے جو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. لیکن یہ ان کو خوش اتنا کر رہے تھے کہ آخر میں وہ ہمیں ہی برا بھلا کہتے رہے کہ جی جب وہ ان کا جو فیلئر تھا افغانستان میں وہ ہمارے پہ ڈال رہے تھے. تو بہرحال ایک یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیسز کی بات ہوئی تھی, بیسز کی بات خیر اس نے میرے سے پوچھ بھی لیا, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے سے ہم کسی کی جنگ میں شامل ہو. جیسی آپ نے بیسز دے دی, اس کا مطلب کہ آپ ادھر آ گئے کہ جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ آپ کا بن جائے گا مخالف. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو تاکہ ہم تجارت بڑھائیں اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. جو ہم جیو اکنامکس کی بات شروع کر رہے تھے بجائے جیو اسٹریٹجک کی صرف بات کرتے تھے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں, اور اب یہ روس اور امریکہ کا ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے تھا بیچ میں جو ہندوستان کر رہا ہے. ہمیں تو فریق نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے پائپ لائن کی, ہمیں ضرورت ہے ان کی گندم کی اور سستا تیل لینے کی جو ایک وقت پہ وہ دے رہے تھے ہمیں. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی کبھی کسی کی غلام نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب کیسے یہ جو اکنامک دیکھنا, انڈیا $550 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے, اب تو 5 بلین رہ گئے ہیں. خان صاحب معاف کرے, تو ہم کیسے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے؟ یہ دیکھ لینا جی 30 سال سے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال تو پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے اپنی ڈالر انکم بڑھانے میں. کہ ہماری دور میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہمارا ریکارڈ ڈالر آیا پاکستان میں, ہماری $32 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور ہمارا $33 ارب کی ایکسپورٹس تھی. یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں, اور اگر ہم چلتے رہتے تو میں پوری کوشش تھی کہ کس طرح ڈالر بڑھائیں, اور وہ یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس بڑھاتے جائیں تو ملک نے تو بینکرپٹ ہونا ہی, اور IMF کے پاس جانا ہی ہے آپ نے. خان صاحب اٹ واز اے گریٹ پلیجر, اور بہت سی باتیں سامنے. ناظرین امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائے, لیکن یہ بڑا مشکل پیریڈ ہے اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.